اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ عزیزان محترم، درس قرآن میں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کی طرف بڑھیں گے، اور اس سے پہلے جو ویڈیو گزشتہ بنی تھی اس میں تذکرہ منافقین تھا۔ تذکرہ منافقین اب بھی جاری ہے، لیکن ان آیات میں اللہ رب العالمین منافقین کی صفات و خصوصیات کو بیان فرما رہا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین ان کی مثال بیان فرما رہا ہے، شبیہ بیان فرما رہا ہے۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین ان کی کیفیت کی تصویر کشی کر رہا ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین ان کی مثال دیتے ہوئے کچھ یوں فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ عزیزان محترم، ان آیتوں کا ترجمہ سن لیں۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18، کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے روشنی کے لیے آگ جلائی، اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو اللہ نے ان کے نور کو زائل کر دیا، سلب کر دیا، اور اب اس اندھیرے میں کچھ بھی سوچتے سمجھتے نہیں۔ یہ سب گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، اور یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین ان کی مثال کو بیان فرما رہا ہے، اور اس طرح سے مثال دے رہا ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، کیونکہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو ارد گرد روشنی پھیلتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی اور اللہ نے ان کی اس روشنی کو زائل کر دیا، کہ اب تاریک اندھیرے میں سرگرداں کھڑے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف جائیں۔ یہ آگ جلانا، اس کا ہدف کیا ہے؟ یعنی یہ منافق چاہتا ہے کہ میں اپنی آگ روشن کروں اور اس آگ سے میں ٹیڑھے اور سیدھے رستوں کو تلاش کر سکوں اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ لیکن ایک ایسی آندھی آئی، ایک ایسا طوفان آیا، یا ایندھن ختم ہو گیا، اللہ نے ان کی روشنی کو زائل کر دیا۔ اب یہ سرگرداں اندھیرے میں کھڑے ہیں، کچھ سوچتے سمجھتے نہیں، جائیں تو کس طرف جائیں، کیونکہ ان کا ہدف یہ تھا کہ اپنی جلائی ہوئی آگ سے یہ اپنی راہ کو تلاش کر سکے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین یہی نہیں چاہتا کہ لوگ اپنی جلائی آگ میں چلیں، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ جو نور میں نے تمہارے لیے قرار دیا ہے اس میں اگر چلو گے تو میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا اور تمہاری حالت کو بھی سنوار دوں گا۔ عزیزان محترم، بڑی بہترین مثال ہے آیت کی تفسیر کے اندر، کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 257، اس میں آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ مومنوں کا ولی تو اللہ ہے جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے، یعنی وہ نور، وہ روشنی کے جو اللہ نے قرار دی ہے، کیونکہ مومن مخلصانہ ایمان لاتا ہے، اس کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے، وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہوتا ہے، تو اللہ اسے اپنی ولایت میں لے لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور ایمان کا تعلق، مومن کا تعلق ولایت سے ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو لوگ منکر ہیں اللہ رب العالمین انہیں نور سے نکال کر ظلمات میں داخل کرتا ہے۔ وہی مثال کہ کیونکہ اس نے اپنی آگ جلانا چاہی، ظاہری طور پر اسے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ایک نور کو روشن کیا ہے، میں اپنی راہ کو پالوں گا، لیکن اللہ رب العالمین ان کی ان روشنی کو زائل کر دیتا ہے، بلکہ انہیں
اس نور سے نکال کر ظلمات میں داخل کرتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ اہل نار ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ لوگ اپنی آگ جلائیں، کیونکہ جب اللہ اپنا نظام دیتا ہے، اللہ نے اپنا ایسا نظام دیا ہے جو کہ نور ہی نور ہے، ایسا چراغ ہے کہ جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نور بھیجا ہے کہ لوگ اگر اس میں چلیں تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے موضوع نور میں اس آیت کو پیش کیا تھا، لیکن آج ضرورت ہے اس کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے، اس لیے اس آیت کو میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ حدید کی آیت، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم، کہ مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا، یعنی جو تم عمل کرتے ہو اللہ تمہیں اس کا دگنا اجر عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور جو وہ نور تمہارے لیے قرار دے، اگر اس نور میں چلو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بڑا گناہوں کو معاف کرنے والا بڑا رحیم ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نشاندہی فرما رہا ہے کہ جو نور میں تمہارے لیے قرار دوں اگر اس میں چلو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب یہاں یہ تھوڑی سی قابل توجہ بات ہے، کیا آسمان سے کوئی ایسی لائٹ جلے گی کہ جس میں اگر لوگ چلیں گے، اپنی راہ کو ڈھونڈیں گے، اپنی منزل کو ڈھونڈیں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ نہیں، بلکہ در حقیقت اس سے مراد وہ ہدایت کا نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت تک عطا کیا، یعنی میں تمہارے بعد قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ جو سورہ حدید میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت، اس آیت کی تفسیر میں سوال ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا، کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے رسول پر ایمان لاؤ اور میں تمہیں دگنا اجر عطا کروں گا، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں جو نور تمہارے لیے قرار دوں اگر اس میں چلو گے تو تمہارے گناہ معاف کروں گا، وہ کون سا نور ہے جسے اللہ نے قرار دیا ہے اگر انسان اس میں چلے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نور ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہے، ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا نور ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یؤتکم کفلین، اس کفلین سے مراد امام حسن ہے اور امام حسین ہے، یعنی امام علی کے نور کے بعد امام حسن اور امام حسین کا نور، یہ ہدایت کے نور ہیں۔ اگر لوگ ان سے متمسک رہیں، ان کی ولایت میں چلیں اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ معصومین، تو اللہ رب العالمین ان کی حالت کو بھی سنوارے گا اور ان کے گناہوں کو بھی بخشے گا۔ یہ نور میں چلنے سے مراد یعنی وہ ہادی برحق ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی اطاعت و فرما برداری میں چلنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، جیسا انہوں نے بیان کیا ہے اس راہ پر چلنا۔ تو اللہ رب العالمین اسے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا اگر ان کے زیر سائے چلو گے، ان کی راہ پر چلو گے۔ عزیزان محترم، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزان محترم، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس آیت کی تفسیر میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کی مثال دی ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی اور اللہ رب العالمین نے اس کی روشنی کو زائل کر دیا، یعنی معاشر کا منظر امام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو خود آگ جلانے والی بات ہے، خود روشنی حاصل کرنے والی بات ہے، تو در حقیقت امام حسن عسکری علیہ السلام اس مثال کو تشبیہ دے رہے ہیں سورہ فرقان کی ان آیات کا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ معاشر کے
منظر کو بیان کر رہا ہے، ایک ظالم کا اللہ رب العالمین ہونے والا مستقبل میں قصہ بیان کر رہا ہے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اور جس دن ناعاقبت اندیش ظالم، ایک شخص ہے جو ظالم ہے، جس نے ظلم کیا ہے، اور ناعاقبت اندیش جسے اپنی عاقبت کا پتہ نہیں، وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یعنی اپنے ہاتھوں کو کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں رسول کے ساتھ رشتہ اختیار کرتا، رسول کی سبیل پر ہوتا، مر رسول سبیلا۔ پھر وہ پچھتائے گا۔ وہ پچھتاوا کیا ہے؟ اگلی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، معذرت کے ساتھ اس سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ آیت نمبر 27 تھی، یہ آیت نمبر 28 ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ پچھتائے گا کہ اس کا پچھتاوا کیا ہوگا کہ اے کاش میں فلاں شخص کا دوست نہ ہوتا۔ یہاں پر نام نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کا نام نہیں لیا، یعنی یہ در حقیقت یہ وہ چیز ہے کہ انسان کسی کے کہنے پہ لگتا ہے، کوئی ایسا دوست ہوتا ہے کہ جس کے کہنے پر انسان وہ عمل کرتا ہے، پھر انسان وہ پچھتائے گا۔ اب یہاں اس سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے کہ جسے انسان اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ تو ایسا کر لے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جس طرح سے گزشتہ درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ شیطان ان کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے کہ تم کبھی نہیں مرو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ مثال اللہ رب العالمین اس سورہ کے اندر بھی فرما رہا ہے کہ یہ کہیں گے اے کاش، ہم پچھتائیں گے ہم فلاں کے دوست نہ ہوتے یا میں فلاں کا دوست نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 29 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لَقَدْ أَضَلَّنِيَ الذِّكْرُ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور میں تو تب گمراہ ہو گیا جب میرے پاس ذکر آ چکا تھا، یعنی نصیحت آ چکی تھی۔ ذکر آنے کے بعد، ہر چیز واضح ہونے کے بعد، اللہ کے رسول نے مجھے نور دکھا دیا تھا، ہر چیز میرے لیے بیان ہو چکی تھی، میرے لیے راہ روشن ہو چکی تھی، میں تو راہ روشن ہونے کے بعد گمراہ ہو گیا۔ اور وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ یہ لوگ شیطان کی دغا میں آ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی سبیل کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ مثالیں ہیں ان کی کہ اللہ رب العالمین بھی پھر انہیں ظلمات میں تنہا چھوڑ دیتا ہے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اب انہیں کوئی راہ نہیں ملتی کہ وہ کس راہ پر چلیں، بلکہ ان کی سوچ پر بھی سمجھ پر بھی پردے ڈل جاتے ہیں کہ اب اپنے لیے کہاں راہ کو ڈھونڈیں۔ عزیزان محترم، دوسری مثال کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 19 اور 20 میں کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا ان کی مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہو اور اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہے ہوں اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے، موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے دیں، اور کافروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے، اور جب بجلی چمکتی ہے ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین ان کی مثال یہ دوسری بیان فرما رہا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی کو لے جائے، اتنی یعنی تیز
یہ بجلی ان کے اوپر گرے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی زائل ہو جائے۔ اور جو بجلی چمکتی ہے، اللہ رب العالمین پھر مثال دے رہا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو کچھ قدم چلتے ہیں، پھر جب بجلی کی روشنی ہٹ جاتی ہے تو پھر وہیں پر رک جاتے ہیں، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب کہاں جائیں۔ وہ وقت یعنی مثال اللہ رب العالمین دے رہا ہے کہ ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ چلنے کا، وہ تھوڑے دیر کا ہے کہ جب تک ان کو چلنے کے لیے روشنی میسر آئے تو یہ اس میں چلیں، پھر جب اندھیرا ہو جائے تو یہ رک جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین پھر فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں، ان کی سنوائی، ان کی آنکھوں، ان کی بینائی، سب چیز کو زائل کر دیتا۔ عزیزان محترم، یہ جو عمل کرتے تھے منافقین، در حقیقت اللہ رب العالمین کا اس کی طرف اشارہ ہے کہ کیونکہ یہ اپنے عمل سے لوگوں میں مایوسی پیدا کرتے تھے اور لوگوں کے اندر ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی خبریں اڑاتے تھے کہ جو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ یہ چاہتے تھے اپنے عمل سے، اپنی حرکتوں سے لوگوں کو الٹے پاؤں ان کے پچھلے دین کی طرف لے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر میں چاہوں تو ان کی بینائی کو زائل کر دوں اور ان کی بصیرت کو اور ان کے کانوں کی، یعنی ان کی جو سماعت کی جو قوت ہے اس کو زائل کر دوں، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں مہلت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں نابود نہیں کیا، بلکہ یہ معاشرے میں رہتے ہیں اور انہیں ایک خوف رہتا تھا دل کے اندر کہ کہیں ہم پر اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں کوئی ایسی آیتیں نہ اتارے کہ جس سے ہماری باتیں لوگوں پر آشکار ہو جائیں اور ہم پہچانے جائیں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 میں کہ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزَئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ پیغمبر پر کہیں اللہ کوئی ایسی صورت نہ اتار دے کہ ان کی دلوں کی باتوں کو مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ ضرور اس کو ظاہر کرے گا۔ یعنی یہ منافقین اس خوف میں رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی آیت نہ نازل ہو جو ہماری پوشیدہ باتوں کو مسلمانوں کے اوپر ظاہر کر دے، اور یہ خوف ان کے دلوں میں رہتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس چیز سے تم ڈرتے ہو کہ ہماری باتوں کو ظاہر نہ کیا جائے، میں اللہ ضرور تمہاری باتوں کو ظاہر کروں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 60 میں فرمایا، 60 میں کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے اور پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ یہاں پر اللہ رب العالمین منافقین کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم مومنین سے کہیں گے، مومنین کو تمہارے پیچھے لگا دیں گے کہ تم پھر مومنین کے پڑوس میں نہیں رہ سکو گے، یعنی یہ مومنین تمہیں مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ انہیں اس بات کا خوف بھی رہتا تھا کہ اللہ کہیں ہماری باتوں کو ظاہر نہ کر دے، اللہ کہیں کوئی ایسی آیت نہ اتارے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں تنبیہ کی کہ اپنے کاموں سے بعد آ جاؤ، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں نابود نہیں کیا، جیسا کہ میں نے پچھلی آیت کا وہ آپ کو خلاصہ پیش کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو تمہیں نابود کر دیتا، تمہاری آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دیتا، تمہارے کانوں کو میں، تمہاری سماعت کو میں زائل کر دیتا، لیکن میں اللہ ہر چیز پر قادر ہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین در حقیقت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی بھی زبردستی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ہدایت کی راہ دکھا دیتا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ پھر یہ لوگ اپنے اختیار سے گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے تمام معاملات مؤخر رکھے ہیں قیامت میں، تو اللہ رب العالمین ان سے قیامت میں حساب لے گا۔ اب یہ کیونکہ اعمال بھی بجا لاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، مومنین کے ساتھ رہتے ہیں،
یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے اعمال بھی ہمارے کچھ کام آ جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کی مثال ایسی دی ہے سورہ نور کے اندر کہ والذین کفروا اعمالہم، سورہ نور کی آیت نمبر 39 ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین ان کے اعمال کی مثال دے رہا ہے جو اللہ کے نور کے منکر ہیں، جو اللہ کے نور کو چھوڑ کر یہ منافقین جو اپنی آگ جلا کر روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال اللہ ایسی دے رہا ہے، آیت نمبر 39 ہے کہ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ کوئی پیاسا جب صحرا کے اندر دن کے وقت ریت کو دیکھتا ہے یا ریت کے کسی ٹیلے کو دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب قریب پہنچ جاتا ہے حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، تو وہاں پر کچھ بھی نہیں پاتا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کی مثال اس طرح سے بیان فرمائی ہے۔ اب میں آپ کو دنیاوی مثال دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سڑک پر پانی ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے سڑک پر پانی ہے، لیکن جب وہاں قریب پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب لوگ صحرا میں جاتے ہیں، دوپہر کا وقت ہو، دھوپ چمک رہی ہو، تو دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا۔ اللہ ان کے اعمال کی مثال دنیا میں ایسے دے رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، شاید لکھی جا رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو خیر دے رہے ہیں، جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو بھی ہم اعمال انجام دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں ثبت ہو رہا ہے، لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال کی مثال ایسی دے رہا ہے کہ جیسے سراب کی مانند ہے، کہ وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ ہے، لیکن جب یہاں دنیا سے جائیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، لم یجدہ شیئا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگلی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 40 کہ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ ایسے دریائے عمیق میں، ظلمات کے دریا میں ہیں، ایسے گہرے سمندر میں ہیں، دریائے عمیق میں ہیں، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ لہر کے اوپر لہر ہے، پھر اوپر سے بادل، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا، ایسے گہرے سمندر میں ہیں کہ حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر اپنے ہاتھ کو نکال کر دیکھنا چاہیں تو اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ پائیں، اتنے ایسے گمراہی کے اندھیرے میں یہ ہیں لوگ۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ نور نہ دے پھر کون ہے اللہ کے سوا جو انہیں نور دے، یعنی یہ وہ نور ہے جو اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں یہ نور جسے نہ دوں پھر کون ہے اللہ کے سوا تمہیں یہ نور دے، یعنی عزیزان محترم خاص قسم کا نور ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، اور اگر ہم اس نور کو پہچاننے کی کوشش کریں تو یہ وہی نور ہے کہ جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ وہ نور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا نور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ان سے متمسک رہو گے تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس نور کے ساتھ متمسک رکھے جو اللہ نے ہمارے لیے قرار دیا ہے، اور ہمیں منافقین کے شر سے محفوظ رکھے۔ تمام مومنین جو دنیا میں بستے ہیں اللہ رب العالمین انہیں منافقین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔